غزہ میں جنگ بندی کی امید حقیقت میں بدلتی دکھائی دے رہی ہے، گو کہ اسرائیل اپنے ارادوں اور جنگی جنونیت کو لے کر اب بھی بضد ہے، لیکن امریکی صدر اور عالمی دباؤ نے نتن یاہو کو غزہ کے نہتے شہریوں پر ظلم کرنے سے فی الحال روک رکھا ہے۔ حماس کے مثبت جواب نے بھی اس طویل تنازع کے خاتمے کا امکان پیدا کر دیا ہے۔ اس متعلق آج سے اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے، جب مصر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ 2 روزہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ مصر، امریکہ اور فلسطین کے سفارتی اور سیکیورٹی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں قیام امن کے لیے امریکی صدر کے مجوزہ منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر اتوار کے روز سے بالواسطہ مذاکرات کا ایک دور شروع ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے وفود شریک ہوں گے۔ دوسری جانب حماس کے ایک ذریعے نے بی بی سی کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے منصوبے کے کچھ عناصر مبہم اور غیر واضح ہیں اور ان پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہونے والے مذاکرات سے واقف ایک مصری سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ مغویوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 20 نکاتی جنگ بندی تجویز کے پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی قیدیوں کی زندہ یا مردہ حالت میں واپسی شامل ہے، جس کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس بڑی بیٹھک سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل ابتدائی انخلا کے معاملے پر متفق ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ جیسے ہی حماس کی جانب سے تصدیق کی جائے گی تو جنگ بندی فوراً نافذ ہو جائے گی، یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا اور ہم انخلا کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھیں گے۔ امریکی صدر کا یہ بیان غالباً اس نقشے میں دکھائی گئی مختلف اسرائیلی فوجی انخلا کی حدود کی طرف اشارہ کرتا ہے جو امریکہ کی جانب سے تجویز کردہ 20 نکاتی امن منصوبے کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔ اگر اس منصوبے پر وائٹ ہاؤس کے شائع کردہ نقشے میں دکھائی گئی سرحدوں کے مطابق آگے بڑھا جاتا ہے تو بی بی سی کے مطابق اسرائیلی فوج کے ابتدائی انخلا کے بعد غزہ کا تقریباً 55% علاقہ بدستور قابض اسرائیلی افواج کے زیر کنٹرول رہے گا، یعنی اسرائیل مکمل طور پر غزہ کی حدود سے انخلا نہیں کرے گا، جو بظاہر اس جنگ بندی معاہدے کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس امکان کا اظہار اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کیا ہے، جنہوں نے اندیا دیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ حماس کے پاس اس معاہدے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ نتن یاہو کے اس بیان سے امکان ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدہ قبول نہ کیا تو اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی جائیں گی۔ ان مذاکرات سے قبل ایک اور اہم پیش رفت ہوئی جب قطر میں اسرائیلی حملے میں محفوظ رہنے والے حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے دوحہ میں حملہ کر کے خلیل الحیہ سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم اب حماس کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں خلیل الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ جہاں عملی طور پر اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں سفارتی سطح پر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ بالخصوص مسلم دنیا کی جانب سے امریکی صدر اور دیگر عالمی طاقتوں کو اسرائیل کو قابو میں رکھنے سے متعلق بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ اس نئے معاہدے پر ہر صورت میں عمل درآمد کو یقینی بنانے کا کہا جا رہا ہے۔ آج پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے غزہ امن منصوبے سے متعلق حماس کی جانب سے غزہ کا انتظام ایک عبوری فلسطینی انتظامی کمیٹی کے سپرد کرنے کی آمادگی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزراء خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ جنگ کے خاتمے سے متعلق تجویز پر مذاکرات کے آغاز سے متعلق حماس کے رد عمل کو خوشائن قرار دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزراء خارجہ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل سے بمباری فوری روکنے اور تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کے مطالبے کا خیر مقدم کیا اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔ وزراء خارجہ نے اس پیش رفت کو ایک جامع اور پائیدار جنگ بندی کے قیام اور غزہ کے عوام کو درپیش سنگین انسانی صورتحال کے حل کے لیے ایک حقیقی موقع قرار دیا۔ وزراء خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تجاویز کے تمام پہلوؤں پر جامع مذاکرات فوراً شروع کیے جائیں تاکہ ان کے نفاذ کے طریقہ کار پر اتفاق کیا جا سکے۔ وزراء خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ تجاویز پر عمل درآمد، غزہ پر جاری جنگ کے فوری خاتمے اور ایک جامع معاہدے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ بیان کے مطابق ان کوششوں کے ذریعے انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی ممانعت، شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا، تمام یرغمالیوں کی رہائی
فلسطینی اتھارٹی کی غزہ واپسی، غزہ اور مغربی کنارے کا اتحاد، تمام فریقوں کی سلامتی کے لیے ایک متفقہ سیکیورٹی نظام اور اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا، غزہ کی تعمیر نو اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری قافلے سے حراست میں لیے گئے 137 کارکنوں کو ترکی جلا وطن کر دیا ہے۔ جہاں ان کی آمد استنبول ایئرپورٹ پر ہوئی، ان میں سے 2 کارکنوں نے الزام لگایا کہ سویڈن کی مہم جو گریٹا تھیونبرگ کے ساتھ حراست کے دوران بدسلوکی کی گئی۔ استنبول پہنچنے والے 137 کارکنوں میں 36 ترک شہری شامل تھے، جبکہ دیگر کا تعلق امریکہ، متحدہ عرب امارات، الجزائر، مراکش، اٹلی، کویت، لیبیا، ملیشیا، موریٹانیہ، سوئٹزرلینڈ، تیونس اور اردن سے تھا۔ ملیشیا کے شہری حزوانی حلمی اور امریکی کارکن وین فیلڈ بیور نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے گریٹا تھیونبرگ کے ساتھ بدسلوکی ہوتے دیکھی، اسے زبردستی دھکیلا گیا اور اسرائیلی پرچم اوڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سے متعلق پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حراست میں ہیں لیکن محفوظ اور خیریت سے ہیں اور ان کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پر مصروف عمل ہے تاکہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے اپنے شہریوں کی حفاظت اور ان کی فوری واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایک دوست یورپی ملک کے سفارتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں اور وہ محفوظ اور صحت مند ہیں۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے مقامی قانونی طریقہ کار کے مطابق سینیٹر مشتاق کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملک بدری کے احکامات جاری ہونے پر ان کی وطن واپسی میں تیزی سے سہولت فراہم کی جائے گی۔ مجموعی طور پر صورتحال ایک نازک موڑ پر ہے۔ ایک طرف بین الاقوامی اور علاقائی دباؤ اور ثالثی نے فضا کو امن کے قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے، مگر دوسری طرف اسرائیل کی کارروائیاں معاہدے کے باوجود جاری رہنا، نقشوں میں چھپی سیاسی اور سیکیورٹی پیچیدگیاں اس عمل کے نفاذ کو شدید مشکوک بنا رہی ہے۔ اس متعلق آئندہ آنے والے 48 سے 72 گھنٹے انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں، جب امن کی کنجی مصر میں اس مذاکراتی مشن کے پاس ہوگی جو اس جنگ کے مستقبل اور معصوم غزہ کے باسیوں کی جانوں کا فیصلہ کریں گے۔ جہاں ایک تنازع کے خاتمے کی امیدیں روشن ہو رہی ہیں، وہاں حالیہ دنوں میں ایک اور تنازع عالمی منظرنامے پر چھایا رہا جب مئی میں پاک بھارت ٹکراؤ نے خطے میں جوہری جنگ کے خطرات پیدا کر دیے تھے۔ گو کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے بھارتی غرور کو خاک میں ملایا تھا اور دفاعی کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی سبکی نے بھارت کا بھرم توڑ دیا تھا۔ تاہم بھارت بزدل کے ساتھ ساتھ بے حس دشمن ہے جو ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ جنگ کو ہوا دینے کے لیے نئی گیدڑ بھبکیوں پر اتر آیا ہے۔ ہر بار کی طرح مودی سرکار نے اس بار بھی بہار الیکشن سے قبل پاکستان مخالف بیان بازی شروع کر دی ہے اور بدقسمتی سے ان کی عسکری قیادت بھی سیاست زدہ ہو کر مودی کی بولی بول کر جنگی جنون کو بھڑکا رہی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع ہوں، بھارتی آرمی چیف یا فضائیہ کے سربراہ، سب کے سب پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف ہیں اور آپریشن سندور 2 لانچ کرنے اور پاکستان کے ساتھ طیارے مار گرانے جیسے بھونڈے دعوے کر رہے ہیں۔ گو کہ گزشتہ روز پاکستانی افواج نے بھی بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے طیاروں کے غصے کو بھول گیا ہے۔ اجتماعی طور پر بھولنے کی بیماری میں مبتلا بھارت اب اگلے دور کے تصادم کے لیے پریشان دکھائی دے رہا ہے، جبکہ آج حکومتی سطح پر بھی بھارت کو وارن کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی سیاسی عسکری قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر رد عمل میں رواں برس مئی کے جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو سکور 6-0 کے بجائے پہلے سے کہیں بہتر ہوگا اور انڈیا اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں خواجہ آصف نے لکھا کہ انڈین فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح انڈیا میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی اور مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے، اس کا پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔